محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہم لوگ ایک اعلیٰ مقصد کو لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک اولڈ ایج ہوم بزرگوں کے لیے جو سماج سے دھتکارے ہوئے بے سہارا اور مسکین ہوتے ہیں انہی کو ہم لوگ سہارا دیتے ہیں. اور اس کے لیے یہ پہلے سے ہی تقریباً 5-6 سالوں سے یہ انتظام ہمارے پاس جاری ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک جگہ خرید کر ابھی نئی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا ہے. اچھی خاصی لاگت آ رہی ہے. تو اس کے لیے جیسا کہ سنت طریقہ ہے حضور علیہ السلام نے صلاۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اچھی کام کے لیے لوگوں کو پاس مدد طلب کرتے تھے، لوگوں سے تعاون طلب کرتے تھے. جب اسلام کی دعوت آپ نے پیش کی تو شروعات میں بھی ایسے ہی کیا کہ آپ نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور صبح لوگوں کو اس میں جمع کر کے اسلام کا پیغام ان لوگوں کے سامنے رکھا. وہی راستے پر چلتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے اور اپنا یہ اعلیٰ کاز جو اعلیٰ مقصد ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے شہر کے لوگوں سے ہمیں بھرپور تعاون حاصل ہوگا. میں خطبہ صدارت کے لیے عالی جناب ویلور عبداللہ باشا صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صد احترام مہمان خصوصی جناب سید ابراہیم صاحب، کنوینر مسجد سیوئی کلو تمل ناڈو، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، خطیب و امام مسجد نیو ٹاؤن وانی امباڑی، معزز مہمانان اعزازی، ٹرسٹ کے منتظمین، مخلص رضاکاروں اور میرے عزیز بھائیوں، آج اس مبارک مجلس میں آپ سب کی تشریف آوری میرے لیے باعث مسرت اور فخر ہے اور صد افتخار متصور ہے. عصر کی نماز کے بعد یہ وقت اور آپ کی یہاں موجودگی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں بے سہارا، غریب اور ضرورت مند نادار انسانوں کے لیے کتنا درد اور تڑپ موجود ہے. ڈیسٹیٹیوٹ کیئر ٹرسٹ کا قیام ان بزرگوں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں عمل میں لایا گیا ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں. ہمارا عزم بڑا ہے لیکن اللہ کی نصرت اور آپ کے تعاون سے یہ ناممکن نہیں. ہم نے 300 بستروں پر مشتمل ایک عظیم الشان اولڈ ہوم فار اولڈ اینڈ نیگلیکٹڈ پیپل بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پہلے مرحلے میں 7200 اسکوائر فٹ کی عمارت اور اس کی 4 دیواری تعمیر کی جائے گی انشاءاللہ. یاد رکھیے آپ کا اس نیک کام میں حصہ لینا محض ایک عطیہ نہیں بلکہ صدقہ جاریہ ہے. یہ ایک ایسی سرمایہ ہے جس کا اجر آپ کو نہ صرف اس دنیا میں ملے گا بلکہ انشاءاللہ قیامت تک آپ اس کے ثمرات پاتے رہیں گے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ دوستی. میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور صاحب ثروت لوگوں کو بھی اس کار خیر سے جوڑیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے نیکی کی راہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کو کرنے والے کو. لہذا آپ کسی سے اس کار خیر کے لیے فنڈز حاصل کریں تو آپ کو بھی وہی اجر ملے گا جو اس مال کو خرچ کرنے والے کو ملے گا. آخر میں اپنے تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی. میں ایک بار پھر آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ افطار، نماز مغرب اور پھر عشاء ڈنر تک ہمارے ساتھ شریک رہیں. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا محترم.